عوام کے جان و مال کا تحفظ اور ریاست کی برقرار رکھنا ترجیح ہے۔ PTI احتجاج اسلام آباد کا امن سمو تاج کرنے کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ اور ریاست کی ریٹ برقرار رکھنا ترجیح ہے۔ PTI احتجاج اسلام آباد کا امن سمو تاج کرنے کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ عدالتی فیصلے کے خلاف ہونے والے احتجاج کی آڑ میں خون ریزی کی منصوبہ بندی کی گئی۔ وزیر ہاؤس میں روپوش مراد سعید مسلح جتھوں کی قیادت کر رہے تھے۔ PTI نے ہمیشہ جھوٹ سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ فسادی ٹولے کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، فیک ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعے جھوٹے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ گرفتار سرپسندوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم، سیکیورٹی فورسز کی بنو اور خیبر میں کامیاب کارروائیاں، 8 خارجی دہشت گرد جہاں 9 واصل، 9 زخمی، 2 گرفتار۔ بنو کے علاقے بکا خیل میں 5 دہشت گرد ہلاک۔ ضلع خیبر کے علاقے شاگئی میں کارروائی میں 3 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گرد فورسز اور معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ ISPR شہدا ہمارا فخر۔ ضلع خیبر کے علاقے شاگئی میں خارجی دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے کیپٹن محمد زہیب الدین مادر وطن پر قربان۔ بکا خیل میں آپریشن کے دوران سپاہی افتخار حسین نے جامع شہادت نوش کیا۔ شہدا کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم اور صدر ملک کی کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف، شہدا کو خراج عقیدت۔ پنجاب حکومت کا ایک اور فلاحی اقدام، شوگر کے پیدائشی مریض بچوں کے لیے مفت انسولین کی فراہمی کا آغاز۔ پروگرام کے تحت ٹائپ 1 ڈائبٹک بچوں کو رجسٹریشن شروع۔ بچوں کے علاج کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انسولین گھر کی دہلیز تک پہنچائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ ضلع کرم میں امن و امان کی بحالی، کوہاٹ میں سیاسی اور مذہبی قائدین کا جرگہ۔ امن کے لیے فری کیئر مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ خیبر پختونخوا حکومت کو کرم کی صورتحال پر توجہ دینی چاہیے۔ متاثرین کے نقصان کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت معاملے کے حل کے لیے ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا جرگے سے خطاب۔ مذاکرات تمام مسائل کا واحد حل۔ قیام امن کی کوشش میں ہم سب ایک ہیں۔ مل کر ملک دشمن کے عناصر کے عزائم کو ناکام بنانا ہے۔ علماء کرام امن و امان کی بحالی میں بھرپور کردار ادا کریں۔ 5 دسمبر کو کل جماعتی کانفرنس میں بھی کرم کی صورتحال پر غور ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے جرگے سے خطاب۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں سیکیورٹی فورسز اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جاتی۔ ادارے اور شہدا کی یادگاروں پر حملہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ 9 مئی کے منصوبہ ساز NRO کے لیے منت سماجت کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال۔ اسلام آباد میں PTI کا پرتشدد احتجاج، آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کو تعینات کیا گیا ہے۔ پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پولیس اور رینجرز نے حقوق ہجوم کو منشر کرنے کے لیے اسلحہ استعمال نہیں کیا۔ وزارت داخلہ۔ PTI سوشل میڈیا ٹیم کا شالنگ سے اموات کا جھوٹا پروپیگنڈا، مبینہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مذموم کوشش۔ خود ساختہ پرتشدد حالات میں PTI قیادتیں صورتحال سنبھالنے کے لیے بجائے راہ فرار اختیار کی۔ من گھڑت سوشل میڈیا مہم میں پرانے اور مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ کلپ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ وزارت داخلہ۔ معیشت میں بہتری کی جانب گامزن، ایک جماعت کی دارالحکومت پر چڑھائی قابل مذمت۔ عوام کے جان و مال پر حملہ آور ہونے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گردی میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صدر ایکس سروس مین سوسائٹی ریٹائرڈ جنرل عبدالقیوم کی نیوز کانفرنس۔ گرفتار PTI شرپسند قیادت کے رویے سے ناراض، پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان۔ PTI والے پیسے دے کر ڈی چوک میں توڑ پھوڑ کرنے کے لیے لائے، خود فرار ہو گئے، ہمیں بیجار و مددگار چھوڑ دیا۔ گرفتار PTI شرپسند۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں آرمی، نیوی اور فضائیہ کے کیڈٹس کی مشترکہ عسکری تربیت کا آغاز۔ تربیت 5 ماہ پر محیط ہوگی۔ تربیت ملک کی دفاع کو مضبوط بنانے کے ساتھ باہمی نظم و ضبط اور مستقبل کی جنگی ضروریات میں قیادت کو یقینی بنائے گی۔ مشترکہ تربیت مسلح افواج میں پیشہ ورانہ ہم آہنگی، قیادت اور عملی اعتماد کے لیے معاون ثابت ہوگی۔
غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شدت، 24 گھنٹوں میں 100 سے زائد فلسطینی شہید، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل، فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 4400 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ میں رہائشیوں کو شدید خطرات کا سامنا، فیس فائر کے باوجود صہیونی فوج کو لبنان پر بمباری۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی، نومبر میں محاصرہ تلاشی کی 196 کارروائیاں، خاتون سمیت 9 کشمیری شہید، دوران حراست بے رحمانہ تشدد سے 12 شدید زخمی، قوانین کے تحت 160 بے گناہ افراد گرفتار، 140 کی جائیدادیں ضبط، کل جماعتی حریت کانفرنس کے بھارتی ظالمانہ اقدامات کی شدید مذمت، قابض فوج کے جبر کے باوجود جدوجہد کی آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم۔